آج 28 شوال آخری جمعہ کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ پڑھ لو، 10 لاکھ تو کچھ نہیں، اللہ 10 ارب دے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، ایسا موقع سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 28 شوال یہ بابرکت آخری جمعہ کو یام دن نہیں، یہ وہ نورانی لمحہ ہے جس کی ہر گھڑی میں رب کائنات نے ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں اور ایسی عطائیں چھپا رکھی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ٹوٹے ہوئے دل، بھیگی آنکھوں اور سچے یقین کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جائے تو برسوں سے بند پڑی تقدیروں کے تالے پل بھر میں کھل جاتے ہیں۔ جمعہ یہ وہ دن ہے جس کی عظمت کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن دنیا میں بھیجا گیا، اور یاد رکھیں قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر بندہ اس وقت اللہ سے مانگ لے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں۔ ذرا سوچے، ایک نیکی جس کا ثواب عام دنوں میں 10 گنا ملتا ہے، آج کے دن وہی نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور ہر گھنٹے میں لاکھوں لوگ جہنم کی آگ سے نجات پا لیتے ہیں۔ یہ دن معمولی نہیں، یہ دن قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اور افسوس کہ ہم اسے بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ میں تمہارے لیے ایک حج اور ایک عمرہ چھپا ہوا ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جانا حج ہے، اور نماز کے بعد عصر تک انتظار کرنا عمرہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ جمعہ کی نماز غریبوں اور مسکینوں کا حج ہے۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر آج بھی ہم نے اس دن کی قدر نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ ناظرین، اگر کوئی ہے جس کی جیب برسوں سے خالی ہے، جس کے گھر میں تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس کے نصیب جیسے بند ہو چکے ہیں، جس کے گھر میں برکت کا نام و نشان نہیں، تو آج کا دن اس کے لیے آخری امید بن کر آیا ہے۔ آج سب کو چھوڑ کر، دنیا کے ہر کام کو ایک طرف رکھ کر، صرف چند لمحوں کے لیے اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ آج کا یہ خاص وظیفہ ایسا ہے کہ جو اسے اخلاص سے پڑھ لے وہ رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یقین کرے، آج تک جس نے بھی اس عمل کو سچے دل سے کیا وہ خالی نہیں لوٹا، اس پر رحمتوں کے دروازے کھل گئے، اس کی زندگی بدل گئی، یہاں تک کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی سکون اور خوشحالی میں آ گئی۔ لیکن ایک ایسی بات ہے جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اور وہی اصل راز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ اگر رزق تنگ ہو جائے تو توبہ کرو، اگر پریشانیاں ختم نہ ہوں تو توبہ کرو، اگر آزمائشیں بڑھ جائیں تو توبہ کرو، اور اگر گھر میں فاقے ہوں، غربت ہو تو توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر بندے کو مانگنا بھی نہیں پڑتا، اسے غیب کے خزانوں سے عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب بھی مشکل وقت آئے استغفار کو لازم پکڑ لو، کیونکہ بعض اوقات انسان سے انجانے میں ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو اسے رب کی پکڑ میں لے آتے ہیں، اور جب رب کی پکڑ آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا جب تک بندہ سچی توبہ نہ کرے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر خوشحالی چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل جائے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یاد رکھیں، ہمارے گناہ ہی ہماری تباہی کا سبب ہیں، اور استغفار ہی نجات کا راستہ ہے۔ اس لیے آج ابھی اسی وقت اپنے دل کو جھکائیں، آنکھوں کو نم کریں اور اپنے رب سے معافی مانگیں، اور پھر اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ لازمی پڑھیں، کیونکہ آج کا دن عام نہیں، یہ وہ دن ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، آپ کا تعلق انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش، جاپان یا مسقط سے، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں 28 شوال کا آخری جمعہ آ جائے تو یاد رکھیں، اس دن کے اس خاص وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ آج کا دن عام نہیں، آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا ظہر کے بعد، یا عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔
آپ دکان پر ہیں تو وہی پڑھ لے، دفتر میں ہیں تو وہی پڑھ لے، سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لے، مگر خدارا آج کے دن اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھیں، یہ لمحے بار بار نہیں آتے۔ آئیے اب دل کو سنبھال کر اس خاص وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے قیمتی وظائف اور روحانی اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 28 شوال، اس بابرکت آخری جمعہ کے دن آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر آپ مصروف ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی برکت اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو دل کی گہرائی سے ادب اور محبت کے ساتھ پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں بھی دور کر دی جاتی ہیں۔ تو آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے دل میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اسے اپنے رب کے سامنے رکھ دے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو اسی کی نیت کریں۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور نجات چاہتے ہیں تو اسی کی نیت کریں۔ اگر اولاد نافرمان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ فرمانبردار بن جائے تو اسی کی نیت کریں۔ اگر شوہر یا بیوی کے ساتھ مسائل ہیں یا بچوں کی اچھی جگہ شادی چاہتے ہیں تو وہ نیت کریں۔ مختصر یہ کہ جو بھی آپ کے دل کی خواہش ہے اسے اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ وہی دلوں کے حال جانتا ہے۔ پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے ہو اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی۔ اور جب آپ یہ سب پڑھ لے تو پھر اپنے دل کو دنیا سے کاٹ لے، یوں محسوس کرے جیسے آپ اس وقت روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں درد ہے اور آپ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ سب سے پہلے جس وظیفے سے آج کے اس بابرکت عمل کی ابتدا کرنی ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی عام کلمات نہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن میں بندہ اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے گناہ ہی وہ وجہ بنتے ہیں جن کی وجہ سے انسان پر تنگ دستی، مصیبتیں اور پریشانیاں مسلط ہو جاتی ہیں، اور جب رب کی پکڑ آ جائے تو زندگی کا سکون چھن جاتا ہے۔ لیکن جس بندے کے گناہ معاف ہو جائیں وہی بندہ پھر اپنے رب سے مانگتا ہے، ضد کرتا ہے، اور رب کریم اس کی جولی کو خالی نہیں لٹاتا بلکہ اس کے نصیب میں ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں اور ایسا حلال رزق لکھ دیتا ہے کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، بے سکونی دور ہو جاتی ہے اور خوشحالی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج 28 شوال آخری جمعہ کے دن جو بھی شخص شروع سے لے کر اب تک بتائی گئی ہر بات پر عمل کرے گا، ہر عمل کو خلوص نیت سے پورا کرے گا، اس کے لیے یہ وظیفہ ایک نئی تقدیر لکھ سکتا ہے، کیونکہ آج کا دن عام نہیں، جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ اب غور سے سنیں، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کیسے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں، نہ آپ کسی سے بات کریں نہ کوئی آپ سے بات کرے، اپنے آپ کو ہر طرف سے کاٹ کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی خزانے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے رزق میں ایسی وسعت آتی ہے کہ اگر وہ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتا رہے
تب بھی اس کے مال میں کمی نہیں آتی۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو آج آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج یہ لمحہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال انسان پچھتاوے میں گزار دیتا ہے۔ اس لیے خدارہ توجہ کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ آج کا یہ آخری جمعہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب آتا ہے اس عمل کا دوسرا نہایت طاقتور اور اثر رکھنے والا وظیفہ۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ مبارک نام ہے یا رزاقو یا فتاحو۔ یا رزاقو یعنی اے رزق دینے والی ذات، یا فتاحو یعنی اے ہر بند دروازے کھولنے والی ذات۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ وہ طاقتور نام ہے کہ جب بندہ انہیں سچے دل سے پکارتا ہے تو رب کریم کی غیبی مدد حرکت میں آ جاتی ہے۔ ایسے راستے کھلتے ہیں جن کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور وہ کام جو برسوں سے رکے ہوتے ہیں اچانک آسان ہو جاتے ہیں۔ آج 28 شوال آخری جمعہ کے دن اگر کوئی شخص یہ نام اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اس کی زندگی کے وہ مسائل جو سالوں سے حل نہیں ہو رہے وہ لمحوں میں ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، تنگ دستی پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور راحت و سکون اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اب غور سے سنیں، آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ صرف 21 بار پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ 21 بار ہیں جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول سکتے ہیں، جو آپ کے نصیب کے تالے توڑ سکتے ہیں، جو ہر رکاوٹ، ہر بندش اور ہر پریشانی کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ جب بندہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے کہتا ہے، یا اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، میری مشکلوں کو آسان کر دے۔ اور رب کریم اپنے بندے کی اس پکار کو خالی نہیں جانے دیتا، بلکہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو آج پورے یقین، خلوص اور دل کی گہرائی سے یہ وظیفہ پڑھے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 21 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھ لے تو اب آتا ہے اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ، اور یہی وہ خاص الخاص عمل ہے جس میں اصل راز چھپا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جمعہ کا دن عظمت والا، برکت والا اور قبولیت والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو نہایت مختصر ہے مگر اثر میں بے مثال ہے۔ آج 28 شوال آخری جمعہ کے دن آپ نے ایک ایسی مبارک سورت پڑھنی ہے کہ جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی سورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جائے؟ صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار دل لگا کر سنیں اور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اسی طرح محبت، ادب اور سکون کے ساتھ سورہ اخلاص کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف تلاوت نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ کی تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اس آخری جمعہ کے دن جب آپ 33 بار سورہ اخلاص پڑھیں تو اپنے رب سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں۔ یقین کریں، جو چیز آپ کو ناممکن لگتی ہے وہی چیز اللہ کے لیے ایک لمحے میں ممکن ہو جاتی ہے۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، آج کامیابی صرف چند منٹ کی دوری پر کھڑی ہے۔ اگر کوئی بندہ آج کے دن بھی یہ چند لمحے اپنے رب کے لیے نہیں نکالتا تو وہ خود اپنی قسمت کو ٹھکرا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں تو نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے مقصد کو دل میں رکھ کر پڑھیں، کیونکہ 33 بار کے اندر جو کچھ آپ اپنے دل میں مانگیں گے، جو دعا آپ کے دل سے نکلے گی، وہی آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔
تو آج اسی لمحے اس خاص گھڑی کو تھام لے اور اپنے رب سے وہ سب مانگ لیں جس کی آپ کو برسوں سے ضرورت ہے۔ اب آخر میں اس پورے عمل کو ایک بار ترتیب کے ساتھ اپنے دل میں بٹھا لے تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب اور طریقے کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ وہی 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یوں آپ کا یہ مکمل عمل پورا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، آج 28 شوال کے اس بابرکت آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ اسی ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ یہ عمل نہایت آسان ہے، نہایت مختصر ہے، صرف 1-2 منٹ کا وقت لیتا ہے، مگر اس کا اثر ایسا ہے کہ زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کی ہر پریشانی، ہر تنگی اور ہر رکاوٹ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب دل سے دعا کریں اور میرے ساتھ آمین ضرور کہیں۔ اے اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما، تنگ دستی کو ختم فرما۔ اے اللہ، قرض، بیماری، آفات اور بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قبر کی سختی سے بچا، عذاب قبر سے بچا اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور والدین کا فرما بردار بنا۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔